اللہ 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 یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وكان الله عليما حكيما۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دی۔ رمضان کے مبارک اوقات کو جیسے تیسے اللہ نے جو توفیق دی الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ناقدری نہیں کرتے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اور محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ دفاع قرآن کورس یا رد الحاد کورس کے لیے میں نے جو خاکہ تیار کیا تھا آج الحمدللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ ایسے اللہ نے ایک ترتیب چلائی کہ مکمل جو خاکہ میں نے اپنے ذہن میں بنایا تھا وہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ درس قرآن تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں سال کے 12 مہینے رہتا ہے، تو اس رمضان میں ہم نے سوچا کہ وہ اشکالات جو اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر، حدیث پر، صحابہ پر، قیامت پر، عذاب قبر پر، روز آخرت پر، جنت و جہنم پر جو اشکالات پیش آتے ہیں اس کا مختصر انداز میں جواب دیا جائے۔ الحمدللہ وہ بھی ہو گیا۔ ایک اعتراض جو ملحدین بھی اسلام پر کرتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ اس سے متاثر ہے، یہ دو اعتراضات ہیں جس سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی ان اعتراضات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کمانے کے قابل مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ مرد اپنے لیے راستہ نکال سکتا ہے، عورت راستہ نہیں نکال سکتی۔ لیکن اسلام کا جو نظام میراث ہے اس نظام میراث میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو عورت کمزور ہے، اور کمزور کو زیادہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اور تو اس کی کمائی کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو زیادہ دیا جائے۔ لیکن اسلام نے کیا کیا ہے کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر دے رہے ہیں اور عورت کو مرد کا آدھا دے رہے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو ایک بیٹوں کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا، حالانکہ بیٹیاں تو کما نہیں سکتی، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹیوں کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، حالانکہ آپ 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو دیتے ہیں، تو گویا لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں یہ زیادتی ہے اور یہ ظلم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔
عورتوں کے متعلق جتنے اعتراضات باقی تھے ان سب کے جوابات ہو چکے ہیں۔ آپ ذرا مسئلے کو سمجھیں۔ اچھا، دوسرا اعتراض بھی دیکھ لیں۔ ایک شخص ہے، مثلاً اس کے 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اس مرحوم کا بیٹا ہے یعنی میت کا پوتا، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس نے پیچھے 2 3 4 جتنے بھی بیٹے چھوڑے اور ایک پوتا چھوڑا کہ اس کا والد انتقال کر گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو بیٹے ہیں وہ تو بڑے ہیں، جو پوتا ہے وہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس پوتے کا میراث میں حصہ نہیں ہے۔ بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کا میراث میں حصہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سا نظام ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس چھوٹے پوتے کو سب سے زیادہ دے دیتے، اس لیے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کے 3 چچوں کو تو مل رہا ہے لیکن اس کو نہیں مل رہا۔ یعنی دادا کے میراث میں پوتے کا حصہ نہیں ہے جب اس کے اپنے بیٹے موجود ہوں۔ اگر بیٹے موجود نہ ہوں تو پھر پوتے کا حصہ ہے، حالانکہ پوتا تو بالکل چھوٹا ہے، معصوم ہے۔ اس معصوم کو اگر آپ نے حصہ نہیں دیا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ 2 ایسے اعتراضات ہیں کہ یہ صرف ملحدین اور کفار کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے مسلمان بھائی بھی یہاں شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے پوتے تھے اور بیٹے بھی تھے۔ وہ بیٹے پوتوں کو دینا چاہ رہے تھے، یعنی کہ چچے اپنے بھتیجوں کو دینا چاہ رہے تھے، لیکن یہ زیادہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میرے پاس آئے، مولوی صاحب آپ مسئلہ لکھ کر دے دیں، ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ کیوں؟ ایک ہمارا بنتا ہے، ایک ہمارے مرحوم والد کا بنتا ہے، ہمیں ڈبل ملنا چاہیے۔ میں خاموش رہو، جو مل رہا ہے یہ بھی نہیں ملے گا۔ بیٹے کی موجودگی میں پوتے کا حصہ نہیں ہے، وہ تمہیں اپنی خوشی سے دے رہے، تمہارا کچھ بھی نہیں بنتا۔ وہ جو تمہیں دے رہے ہیں نا وہ اپنی خوشی سے دے رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان کو بھی مسئلے کا پتہ تھا کہ ان کا کچھ نہیں بنتا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے۔ میں نے کہا ان کی مجھ سے بات ہوئی ہے، ان کو معلوم ہے کہ تمہارا حصہ نہیں بنتا، پھر بھی وہ تمہیں اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، اور تم جا کے کیس کر لو گے، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اب ان دونوں مسئلوں کو سمجھیں۔ اعتراض تو میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا، بلکہ شاید کافی لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا۔ آپ عورتوں کا جو حصہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے اولاد کا حصہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے ہے ہی نہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اب میت کے ترکے میں سے ان دونوں یا 2 سے زائد بچیاں، ان کا حصہ 2/3 ہے۔ اب پورے مسئلے کو دیکھیں گے نا قرآن کے تو اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ بچیاں ہیں تو پھر والد کے میراث میں حصہ کتنا ہے؟ 2/3، یعنی 30,000 میں سے 20,000 بچیوں کا ہے۔ پھر اگر اور کوئی وارث ہے، جیسے کہ ماں ہے یا چچا وغیرہ ہے، باپ ہے، دادا ہے، کوئی ایسا ہے، تو اس صورت میں ان کو 2/3 ملے گا، باقی حصہ وہ لے جائیں گے، جن کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ ماں ہے تو اس کو 1/6 حصہ مل جائے گا۔ اور اگر پیچھے اور ورثہ نہیں ہے تو پھر یہ جو ایک حصہ بچے نا 1/3، یہ بھی دوبارہ ان بچیوں پر تقسیم کر دیں گے اور بچیاں سارا کا سارا مال لے جائیں گی۔
کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا حصہ کم کہاں ہے، یہاں تو 2/3 دے رہا ہے۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کا حصہ 6 ہے اگر اس کی اولاد ہو، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو پھر ماں کا حصہ 1/3 ہے۔ بیوی کا حصہ 8واں ہے اگر اولاد ہو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ شوہر کا حصہ اگر اولاد ہے تو شوہر کا حصہ 1/4 ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ آدھا ہے۔ اور اگر بیوی ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ملے گا، لیکن اگر تمہاری اولاد ہے تو اولاد کی موجودگی میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ تو دیکھیں اولاد کی موجودگی میں آدھے کا فرق پڑ رہا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ وہ راز سمجھ آ جائے گا تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ بھائی اگر بیوی کی شوہر کی اولاد ہے تو ماں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اولاد پر ہے نا، تو اس لیے اس کا حصہ کم ہو گیا، تجھے 8واں حصہ مل جائے گا، باقی تیرا کھانا پینا رہنا سہنا وہ سارے تمہارے بچوں کے ذمہ۔ لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو اب حصہ ڈبل کر دو، اس لیے کہ اب اس کو اپنے اخراجات اٹھانے میں پریشانی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کا حصہ مطلقاً آدھا یا کم نہیں ہے، عورت کا حصہ وہ مطلقاً ایسا نہیں ہے، وہ اس صورت میں ہے جب بہن بھائی ہو تو وہاں فرمایا کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ کیوں؟ آپ اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں کمزور ہیں، ان کو زیادہ ملنا چاہیے۔ شریعت اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ اخراجات کا ذمہ دار کون ہے۔ اتنی سی بات سمجھنی ہے بس۔ آپ اس بنیاد سے دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں کمزور ہے، اور شریعت کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ اخراجات کا ذمہ دار کون ہے۔ تو جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور پیچھے بھائی بہن رہ جاتے ہیں گھر میں تو اخراجات کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر لڑکی شادی شدہ ہے تو اس کے اخراجات کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے اخراجات کے ذمہ دار اس کے بھائی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں زیادہ بھائی کو دینا چاہیے یا بہن کو دینا چاہیے؟ کون سی اعتراض والی بات ہے؟ مرد وہ ذمہ دار ہے، جب ذمہ دار ہے تو آپ اس کو دیں گے۔ تو شریعت کا جو حکم ہے وہ تو بالکل عقل کے مطابق ہے، اس میں تو خلاف عقل کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور ان لوگوں نے ڈنڈورا پیٹا، دیکھو لڑکیاں کمزور ہیں تو اس لیے کمزوروں کو دیا جا رہا ہے۔ بھائی ذمہ دار کون ہے؟ مثال کے طور پر میرے بچے ہیں، وہ کمزور ہے، آپ جا کر کے میرے بچے کو 5 روپے دیتے ہیں، دوسرا بندہ آ کے مجھے 10,000 روپے دیتا ہے۔ اب دیکھنے والا دیکھ کے اعتراض کر رہا ہے، دیکھو بچہ کمزور ہے، اس کو تو نے 5 روپے دیے اور مولوی صاحب کو تو نے 10,000 دیے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ جتنے بچے ہیں سب اسی کے زیر کفالت ہے۔ اب ملحد یا کم نظر مسلمان وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے اور شریعت اس ذمہ دار کی طرف دیکھ رہا ہے، جو ذمہ دار ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے تاکہ وہ سب کی ذمہ داری پوری کر سکے۔ تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہمارے مولوی صاحبان کہہ دیتے ہیں نا بس اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خام ہے۔ بابا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لیکن حکمت موجود ہے، حکمت موجود ہے کہ بھائی جو ہے وہ ان کے ذمہ دار ہے، اولاد اپنے ماں کے ذمہ دار ہے۔ تو اس بنیاد پر شریعت نے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پوتے کی وراثت کا مسئلہ۔
یہاں آپ نے شریعت کے اصول کو مد نظر رکھنا ہے، اور شریعت کا جو اصول ہے وہ بھی عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آپ کا اپنا بیٹا ہے اور ایک آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، ان دونوں میں زیادہ قریب کون ہے؟ اپنا بیٹا ہے نا، اس لیے کہ وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست آپ کی اولاد ہے، اور جو آپ کا پوتا ہے وہ بھی آپ کی اولاد ہے لیکن بیٹے کی واسطے سے، تو قریب کون ہوا؟ بیٹا۔ اور اصول یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے واسطہ، ایک ہوتا ہے ذو واسطہ، خیر یہ علمی بات ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے براہ راست رشتہ، دوسرا رشتہ ہوتا ہے واسطے کے ساتھ۔ تو جو قریبی رشتہ ہوگا وہ زیادہ حقدار ہے، جو قریبی رشتہ ہوگا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اب ایک آپ کے والد اور ایک آپ کے دادا ہیں، ان دونوں میں زیادہ قریبی کون ہے؟ والد۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ قریب کے موجودگی میں جو دور کا رشتہ دار ہوتا ہے نا وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اس بیٹے کا باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے تو اب وارث کون بنے گا؟ باپ بنے گا، دادا تو نہیں بنے گا نا۔ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ یہی چیز ہے یہاں پر کہ اس کا بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے، تو بیٹے کی موجودگی میں کون وارث بنے گا؟ بیٹا ہی بنے گا، اور اسی بنیاد پر پوتا کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ تو اعتراض کی کون سی بات ہے اس میں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پوتا کمزور ہے تو ادھر دادا بھی کمزور ہے، دادا بھی 15,000 روپے کی تو شوگر کی دوائیاں لاتا ہے اس بیچارے کے اخراجات تو زیادہ ہیں، شوگر کی دوائیاں وہ 15,000 روپے کی لا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں ملے گا اور باپ کو ملے گا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن جب پوتے کا مسئلہ آتا ہے تو اب اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصول آپ مجھے بتائیں، شریعت کا یہ جو اصول ہے کہ اقرب جو زیادہ قریب ہے اس کی موجودگی میں جو دوسرا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے؟ یہ عقل کے مطابق ہے۔ مولوی صاحب سے جو پوچھتے وہ کہتے بس اللہ کا حکم ہے، وہ خدا کے بندے اس کے اندر حکمت موجود ہے، یہ صرف اللہ کا حکم نہیں، اللہ کے حکم کے تحت حکمت بھی موجود ہے، تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ لیکن وہ اس نقطے کو پکڑتے ہیں، دیکھو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور باقی اس کے 3 چچا موجود ہے، اب دادا کی میراث میں اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اس سے قریبی لوگ پہلے اور بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے جو عصبات ہوتے ہیں نا، تو اولاد یہ زیادہ قریب ہے، اگر اولاد موجود ہے تو پھر بھائیوں کو حصہ، اگر نرینہ اولاد موجود ہے تو پھر بھائیوں کا حصہ نہیں ہے، تو بھائی کوئی پرائے نہیں ہے، بھائی بھی اپنے ہیں، لیکن اولاد کے بنسبت بھائی دور کے رشتہ دار ہیں۔ والد موجود ہے تو اب بھائیوں کو عصبہ اپنے طور پر ہو جائیں گے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دادا کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ زیادہ قریب ہے۔ باپ موجود ہے تو چچا کو نہیں ملے گا، کیوں؟ باپ چچا کے بنسبت زیادہ قریب ہے۔ چچا موجود ہے تو چچا زاد بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ تو یہ اصول ہے شریعت کا، الاقرب فالاقرب، اور یہ جو اصول ہے دنیا کو ماننا پڑے گا کہ یہ اصول عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تو جب عقل کے مطابق ہے تو کون سا اعتراض ہے؟ اعتراض تو اب تب کر جب عقل کے خلاف ہو نا۔ آپ اگر کسی چیز کو تقسیم کریں گے تو کیسے تقسیم کریں گے؟ آپ بھی انہی اصولوں کے پیش نظر اسے تقسیم کریں گے کہ یہ آپ کا قریبی آدمی ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اور مساجد کے بھی امام ہیں، آپ ان کی عزت و احترام کرتے نہیں کرتے، لیکن آپ کے لیے مقدم کون ہے؟ جو آپ کا امام ہے۔ یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا پھر بیوی کا جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کو کہتے ہیں قرابت سببی۔
یہ نسبی قرابت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سببی قرابت ہے۔ یہ قرابت نکاح کے رشتے کی وجہ سے ہوئی ہے، سبب ہے۔ تو اب سببی قرابت زیادہ اعلیٰ ہے یا نسبی قرابت زیادہ اعلیٰ ہے؟ نسبی قرابت زیادہ اعلیٰ ہے نا، تو پہلے نسبی قرابت کو دیکھا جائے گا۔ یہ ہمارے نوجوان نسل جو آج کل شادیاں کر رہے ہیں، ان کیا سببی قرابت اولا ہے۔ یہ بیوی آ گئی تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی آ گئی تو ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے خیال میں دونوں چیزیں آپ کو سمجھ بات آ گئی ہوگی کہ یہ دونوں چیزیں بالکل عقل کے مطابق ہے۔ ہمارے لیے تو عقل کوئی معیار ہی نہیں ہے نا، ہمارے مسلمان کے لیے تو اتنی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس، لیکن جن کے لیے عقل معیار ہے وہ بھی اگر اپنی عقل سے سوچیں تو یہ دونوں حکم عقل کے بھی مطابق ہے۔ ورنہ یہی اعتراض آپ دادا پہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ دادا کا حصہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ان کو حکم یہ ہے کہ یہ اپنے زیر پرورش لوگوں کی پرورش کرے، اگر یہ ان کی پرورش نہیں کریں گے تو مجرم کہلائیں گے۔ ادھر یتیم بچہ موجود ہے، ادھر اس کی بیوہ بھابھی موجود ہے، اگرچہ اس کے شوہر کا بہت پہلے انتقال ہو گیا ہے، اس کے نکاح سے وہ نکل چکی ہے، لیکن پھر بھی مروت کا تقاضا کیا ہے کہ اس بھابھی کا بھی خیال رکھا جائے، اس بھتیجے کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن اصول کا تقاضا کیا ہے کہ الاقرب فالاقرب۔ ہم نے کب کہا ہے کہ بچے کے اوپر خرچ نہ کرو؟ اگر سارے عاقل بالغ ہیں وہ اس میں باقاعدہ حصہ نکال کر دے دے ان کو، نہیں تو ان کی ذمہ داری ویسے بھی انہی کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم کے اوپر اس قسم کے اعتراضات کر کے لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔